بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں چین اور سکون کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزر اور بشر کرنے کی توفیق دے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدین یسر، صدق اللہ العظیم وبلغنا امین المکین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، مگر کوئی تجھ سا نہ آیا ہے او آنے والے۔ سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آئیے حضرات، شاعر کیا خوب کہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے بھائیو، شاعر اس میں بہت ہی گہرائی میں ہم تمامی حضرات کو لے کر کے جاتا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب حدیث مبارکہ میں خود یوں ارشاد فرماتے ہیں، دین یسر، دین آسان۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے پیارے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے، اور اس کو ہم تمامی حضرات یہ سوچتے ہیں کہ دین بہت مشکل ہے، دین بہت سخت ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا عنوان اسلام کی خوبصورتی کو لے کر کے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ کس چیز کو اسلام کی خوبصورتی کہا جائے؟ آئیے اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں ایمان کیا ہوتا ہے۔ یقین کی آخری حد کو ایمان کہا جاتا ہے۔ جہاں سے یقین کرنا مشکل ہو، اس جگہ بھی یقین کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور کے آنے سے پہلے کا زمانہ آپ تمامی حضرات ملاحظہ کریں، اور حضور کے آنے کے بعد کا وقت دیکھیں، آپ تمامی حضرات کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ میرے بھائیوں، حضور کے آنے سے پہلے لوگ چاند کی، سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، چاند اور سورج کو پوجا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، مائیں اپنے آپ کو تحفظ نہ دے پاتی تھی، ماؤں کے ساتھ زنا ہوا کرتا تھا۔ حضور کے آنے سے پہلے کا وقت کیا تھا؟ لوگ اعضائے سطر کو، یعنی کہ انسان اپنے پرائیویٹ پارٹس کو، دوسروں کے پرائیویٹ پارٹس کو پوجا کرتے تھے۔ لوگ اس دور میں کعبے کا طواف بنا پیرہن کے، بنا کپڑوں کے، ننگے ہو کر کے کیا کرتے تھے، اور جب ان سے وجہ پوچھی جاتی تھی تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے کپڑے گناہ میں آلودہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم کعبے کا طواف کریں تو ہمارے کپڑوں کے ساتھ ہمارا جسم بھی گناہوں میں آلودہ ہو جائے۔ اس وجہ سے وہ لوگ کعبے کا طواف ننگے ہو کر کے کیا کرتے تھے، بنا کپڑوں کے کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس سے اندازہ لگائیے کہ جب وہ شخص اپنے گھر سے بنا کپڑوں کے نکلتے ہوں گے تو راستے میں محلے بھی پڑتے ہیں، گلیاں بھی پڑتی ہیں، چوراہے بھی پڑتے ہوں گے، ان کو کتنے لوگ ننگے دیکھا کرتے ہوں گے، کتنے لوگ بنا پیرہن کے دیکھا کرتے ہوں گے۔ حضور نہ آئے تھے تو اس دنیا میں اللہ کو ماننے والا کوئی موجود نہ تھا۔ حضور نہ آئے تھے تو مائیں اپنے آپ کو تحفظ نہ دے پاتی تھیں۔ حضور نہ آئے تھے تو عورتوں کو حقیر جانا جایا جاتا تھا۔ حضور نہ آئے تھے تو عورتوں کو شیطان مانا جاتا تھا، منحوس مانا جاتا تھا۔ وہ جو ایک آئے تو آنے کے بعد اس دنیا میں ان نظام کس طرح سے تبدیل ہوا، کس طرح سے عالم اسلام پھیلا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے اسی کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضور نے اسلام
کو کس طرح سے خوبصورت کہا ہے، دین کو کس طرح سے آسان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک وقت تھا جب حضور اپنی گلیوں سے جایا کرتے تھے تو ان کے اوپر ایک بڑھیا ہمیشہ کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ حسد اور کینیا کی بنیاد پر وہ بڑھیا حضور پر ہمیشہ کوڑا ڈالتی تھی۔ ایک دن حضور کے اوپر کوڑا نہ ڈلا، حضور نے بڑھیا کو دیکھا تو بڑھیا کو وہاں موجود نہ پایا۔ حضور گھر پر دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، حضور پوچھتے ہیں کہ وہ بوڑھا کہاں گئی جو مجھ پر کوڑا ڈالا کرتی تھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے اور اپنی عمر کے آخری مرحلے میں ہے۔ حضور ان سے بولتے ہیں کہ جا کر ان سے کہہ دیجئے کہ میں آیا ہوں۔ اور کون آیا ہے؟ جب وہ بوڑھا پوچھتی ہے تو حضور یوں ارشاد فرماتے ہیں، میں وہ ہوں جس کے اوپر تو کوڑا ڈالا کرتی تھی۔ تو بیمار ہے تو میں تیری اطاعت کرنے آیا ہوں، میں تیری اطاعت کرنے آیا ہوں۔ وہ بوڑھا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے! اسلام میں ایک وقت کی بات ہے کہ حضور اب ایک مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں تو مقتدی یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے جو امام صاحب ہیں وہ بہت لمبی قرات کرتے ہیں، بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو حضور وہاں پر غصہ ہوتے ہیں اور ناراضگی ظاہر کرتے ہیں اور اس امام سے کہتے ہیں کہ میں تو لوگوں کو دین آسان ہے یہ بتا رہا ہوں، اسلام کتنا خوبصورت ہے یہ بتا رہا ہوں، لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور تم اتنی لمبی نماز پڑھا رہے ہو کہ لوگ تم سے ڈر کے بھاگ جائیں۔ میرے پیاروں، حضور کا وہ دور یاد کریں جب اسلام کی خوبصورتی پھیل رہی تھی، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی تھی۔ ایک صحابی رسول جن کو زمانہ حضرت عاصم کہتا ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ حضور سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائیں۔ کچھ صحابہ یا سب صحابہ کچھ نہ کچھ عرض کر رہے ہیں، اگر اجازت دیں تو میں بھی اپنا حال دل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور وہ صحابی رسول کو اشارہ کرتے ہیں کہ اے عاصم، تم بھی اپنا حال دل بیان کر دو۔ حضرت عاصم وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے کافی لمحات زمانہ جاہلیت میں گزارے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اسلام میں داخل کرنے کے بعد بھی ان کی عمر کو کافی طویل کیا ہے۔ وہ عاصم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، حضور آپ نہ آئے تھے تو جہان کا نظام بدل چکا تھا، آپ نہ آئے تھے تو رحمتیں برسنا بند ہو گئی تھی، آپ نہ آئے تھے تو بیواؤں کو کوئی مانتا نہ تھا، آپ نہ آئے تھے تو یتیموں کو سب منحوس جانا کرتے تھے، آپ نہ آئے تھے تو غریبوں کو کوئی مدد نہ کیا کرتا تھا، آپ آئے تو یتیموں کو سہارا ملا، آپ آئے تو غریبوں کی لوگ مدد کرنے لگے، آپ آئے تو بیواؤں سے لوگ شادی کر کے ان کو سہاگن بنانے لگے۔ حضور جب آپ نہ آئے تھے تو میری چار بیٹیاں پیدا ہوئیں، 4 بیٹیوں کا میں گنہگار ہوں۔ حضور میں نے 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا۔ حضور میں وہ کمزور باپ ہوں، میں وہ گنہگار باپ ہوں جس نے اپنی اولاد کو تین اولادوں کو قبر میں دفن کیا، اور جب 4تھی مرتبہ میری عورت میری جوزہ امید سے تھی، اس وقت مجھے صرف لڑکے کا ہی شوق تھا، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ میرا ایک لڑکا پیدا ہو جائے، کیونکہ اس وقت میں حضور لوگ لڑکیوں کو بہت برا جانا کرتے تھے، لڑکیوں کو منحوس جانا کرتے تھے۔ حضور میں ایک طویل سفر پہ جانا تھا مجھے، میں نے اپنی جوزہ کو اپنے قریب بیٹھالا اور اس سے کہا کہ اے میری جوزہ، اے میری شریک ہم سفر، میں ایک طویل مدت کے لیے تجھ سے دور جا رہا ہوں، اگر جو تیرے پیٹ میں میری امانت ہے یہ زمین پہ جب منتقل ہو جائے، اور اگر یہ لڑکا ہو تو اس کی خوب ناز اٹھانا، اگر یہ لڑکا ہو تو اس کو خوب دلار سے رکھنا، اگر یہ لڑکا ہو تو اس کو خوب آرام دینا،
لیکن خبردار، اگر یہ لڑکی پیدا ہو تو اس کو اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دینا اور اس کو دفن کر دینا، گویا کہ ایک ماں سے کہا جا رہا تھا کہ تم زہریلی ناگن بن کر کے اپنی اولاد کو ڈس لینا۔ یہ سب کہنے کے بعد حضرت عاصم ایک طویل مدت کے لیے سفر پر نکل جاتے ہیں، اور جب سفر ان کی گھر میں ولادت ہوتی ہے جو وہ امانت اپنی عورت کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، حضرت عاصم عرض کرتے ہیں کہ مولا، جو امانت میں اپنی بیوی کے اندر چھوڑ کر کے گیا تھا، جب وہ زمین پر منتقل ہوئی تو وہ ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ میری بیوی نے مجھ سے چھپایا اور مجھ تک خبر یہ پہنچائی کہ ایک مردار لڑکی پیدا ہوئی ہے، ایک مردہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ میں یہ سوچ کر کے صبر کر گیا، مگر وہ لڑکی زندہ تھی، اور تو اور وہ اسی گھر میں پرورش پا رہی تھی جس گھر میں میں رہا کرتا تھا۔ جب ایک طویل مدت کے بعد میں اپنے گھر آیا، میں نے اپنی عورت سے پوچھا کہ عورت، یہ بتا کہ ہماری اولاد کو کیا پایا، اولاد کس حال میں تھی؟ تو میری عورت نے کہا، میرے شوہر، میرے آقا، وہ تو مردہ لڑکی پیدا ہوئی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو خط میں بتایا تھا۔ اور یہ سننے کے بعد حضرت عاصم خاموش ہو جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، اور اپنی اس زندگی میں دن میں وہ روزی کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور شام کے وقت آیا کرتے تھے، اور وہ لڑکی اسی گھر میں پرورش پا رہی ہوتی ہے۔ رات کے وقت وہ عورت اس لڑکی کو پڑوس کے گھر میں چھوڑ دیتی ہے اور صبح کے وقت واپس لے آیا کرتی ہے۔ ایک دن حضور میں دوپہر کے وقت آیا، اور آنے کے بعد دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں، میرے آنگن میں ایک بچی ٹہل رہی ہے، ایک بچی کھیل رہی ہے، میری عورت بھی اس کے ساتھ مگن ہے، اور تو اور میری عورت اس لڑکی کو بیٹی کہہ کر بلاتی ہے، اور میری وہ بچی میری عورت کو ماں کہہ کر کے بلا رہی تھی۔ میں سمجھ نہ پایا کہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے اپنی عورت سے غصے میں پوچھا، یہ کس کی شیطنت ہے جو اس گھر میں پل رہی ہے؟ تو میری عورت میرے قدم پکڑ لیتی ہے، میرے پاؤں پکڑ کر کہتی ہے، میرے شوہر، میرے ہمسفر، میرے آقا، یہ ہماری ہی بچی ہے، میری ہی بچی ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کے پیار کی آخری نشانی ہے، کیونکہ لوگوں نے کہا ہے کہ اب ہم اور آپ عمر کے اس آخری مدت میں پہنچ چکے ہیں کہ ہم سے اور آپ سے اب اولادیں ہونا مشکل ہے۔ اسی لیے ہم نے سوچا کہ یہ آخری نشانی، اپنی آخری نشانی کو اس دنیا میں رکھ لیتے ہیں۔ وہ یہ سب سننے کے بعد حضرت عاصم کا دل پگھل جاتا ہے، وہ اجازت دے دیتے ہیں، مگر یہ زمانہ، وہ عاصم فرماتے ہیں کہ حضور، یہ زمانہ مجھے جینے نہیں دے رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ عاصم کے گھر میں شیطان پرورش پا رہی ہے، لوگ کہہ رہے تھے عاصم کے گھر میں بے برکتی پرورش پا رہی ہے۔ زمانہ مجھے تنگ کرتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ ایک دن میں نے یہ پلان بنایا، یہ منصوبہ بنایا کہ میں اپنی بچی کو مار ڈالوں گا، مگر ماں سے کیسے اس کی بچی لیتا؟ میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ میں نے اپنی عورت سے کہا، اے میری شریک ہم سفر، آج میں اپنی اولاد کو اپنے ساتھ سلانا چاہتا ہوں۔ میری عورت اس چیز پر راضی ہو گئی۔ حضور، میں نے اپنی بچی کو اپنے ساتھ سلایا، اور رات کے آخر پہر میں، جب رات کا وقت ہو گیا اور آخر وقت چلنے لگا، تو میں اپنی بچی کو اپنی گود میں لے کر کے آ جاتا ہوں قبرستان کی طرف۔ وہ قبرستان جو مدینہ منورہ میں ابھی بھی موجود ہے، اسی قبرستان میں کر کے آتے ہیں، جن کا نام حضرت عاصم ہے۔ وہ کہتے ہیں، حضور، میں اپنی بچی کو لے کر کے آ گیا، اور میں قبر کھودتا تھا۔ میری بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کو ہٹایا کرتی تھی۔ میں قبر کھود رہا ہوں، میری بچی مٹی کو پھینک رہی ہے۔ پھر قبر کھودنے کے بعد میں اپنی بچی کو اس میں لٹالتا ہوں، میری بچی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا ہوں، تو وہ کہتی ہے، ابا کیا کر رہے ہیں؟ ابا، مجھے امی کے پاس جانا ہے، ابا مجھے امی کے پاس لے چلے۔
مگر میرے ذہن میں اس وقت زمانے کی بات چل رہی تھی، وہ زمانے جاہلیت جو مجھے تنگ کر رہا تھا، مجھے تنج کر رہا تھا، میرے اوپر تنجے کس رہا تھا۔ میرے دل میں صرف اور ذہن میں صرف اسی کی باتیں چل رہی تھی۔ تو میں ایک بڑا سا پتھر اٹھاتا ہوں، یا رسول اللہ، میرے باپ کی غیرت کو گوارا ہو گیا۔ میں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اپنی بیٹی کے سر پر دے مارا، جس سے میری بیٹی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ حضور، آپ نہ آئے تھے تو مجھ جیسے چار چار بیٹیوں کا قاتل بھی اپنے آپ کو فخر سے سر اونچا کر کے چلتا تھا۔ حضور، آپ آئے تو بیٹیوں کو تحفظ ملی، آپ آئے تو حضور یتیموں کو سہارا ملا۔ میرے بھائیوں، حضور کے آنے سے آج جو بیٹیوں کو تحفظ ملی وہ حضور کے صدقے میں ہے۔ اور تو اور اس ہندوستان میں کیا ہوا کرتا تھا، اس ہندوستان میں لوگ کھانا کھایا کرتے تھے سرکار غریب نواز کے آنے سے پہلے۔ اس ہندوستان میں لوگ کھانا کھایا کرتے تھے اور کھانا کھانے کے بعد قے کر دیا کرتے تھے، ہاتھوں میں انگلی ڈال کر کے کھانے کو ضائع کر دیتے تھے تاکہ وہ اور کھانا کھا سکیں۔ اور تو اور کیا ہوا کرتا تھا، جب کسی نوجوان جوڑے کا انتقال ہو جاتا تھا، مرد کا انتقال ہو جاتا تھا، تو اس کے ساتھ اس کی عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اگر ایک مدت عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہ بتا سکی تو اس کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اور تو اور اس دنیا میں بھی بہت جاہلیت پھیل چکی تھی، اس ہندوستان میں بھی بہت جاہلیت پھیل چکی تھی۔ لوگ ہر کسی کی پرستش کرنے لگتے تھے، بت پرستش ہو چاہے کسی کی بھی پرستش ہو، لوگ چوہوں کو پوجتے تھے، آزائے ستر کو پوجتے تھے، لوگ چاند و سورج کو پوجتے تھے، لوگ پیڑ کو پوجتے تھے، لوگ دریاؤں کو، آسمانوں کو، ہر ایک شے کو پوجا کرتے تھے۔ جب سرکار غریب نواز اس دنیا میں تشریف لائے تو اس ہندوستان میں تشریف لائے، اور آنے کے بعد جب سرکار غریب نواز نے اسلام کی تعلیم دینا شروع کیا، ایمان کیا ہے اس بات پر بتایا، تو لوگ ایمان لے کر کے آئے، اور جو لوگ ایمان لے کر نہ آئے تھے ان لوگوں نے بھی ایمان والوں کے دیکھا دیکھی اپنے آپ کو تبدیل کیا اور اس دنیا میں آرام سے زندگی گزر اور بسر کی۔ میرے بھائیوں، اسلام کی خوبصورتی میں بہت ساری خوبصورتی ہیں۔ اسلام کی خوبصورتی میں پڑوسیوں کا بھی حق ہے۔ پڑوسی، آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غیر ہو، چاہے اپنا ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بھوکا سو رہا ہے اور آپ کو کھانا ہے، آپ کے پاس کھانا نصیب ہے آپ کو، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس پڑوسی کا بھی خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام کیا کیا سکھاتا ہے کہ کبھی کسی کا حق نہ مارے، کبھی نا انصافی نہ کریں، ہمیشہ فیصلہ سچ کریں، تاکہ آپ کے مد مقابل چاہے آپ کا بھائی ہو اور چاہے آپ کا دشمن ہو، اگر آپ فیصلہ کریں تو جو حق ہو اسی بنا پر فیصلہ کریں۔ اگر گنہگار آپ کا بھائی ہے تو آپ اپنے بھائی کو سزا سنائیں، اگر آپ کا گنہگار دشمن ہے اور دشمن حق پر ہے تو آپ دشمن کو حق دلوائیں۔ یہ سب اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام کی خوبصورتی میں غریبوں کی مدد کرنا ہے، غریبوں کا سہارا بننا ہے، یتیموں کا سہارا بننا ہے۔ آج جو زکوٰۃ ہم لوگ دیتے ہیں وہ زکوٰۃ دینا صرف اور صرف غریبوں کے لیے ہے۔ زکوٰۃ دینا کس کے اوپر واجب ہے؟ سب سے پہلے غریبوں کو دینا چاہیے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہو تو اس کی مدد کریں۔ اگر پڑوس میں کوئی شادی نہ کر پا رہا ہو اپنی بیٹی کی تو اس کی شادی میں شریک ہوں، اس کی مدد کریں۔ اور تو اور میرے بھائیوں، اسلام کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے، بے شمار اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کو اسلام کی خوبصورتی بھی پتہ چلے گی۔ آپ اگر اس علم حاصل کرتے ہیں تو آپ ہر چیز کا فیصلہ شریعت کے حساب سے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ علم حاصل کریں گے تو اپنی ماں اور بہنوں کو پردے میں رکھیں گے، اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ
ظلم نہ کریں گے۔ جس طرح سے حضور کے آنے سے پہلے لوگ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے، وہ چیز حضور کے آنے کے بعد بند ہو گئی۔ اور تو اور ہندوستان میں بھی اگر کسی کی خواہش ہوتی تھی اور کوئی لڑکی نہ ملتی تھی تو لوگ اپنی ماں کے ساتھ یہ قوم سرکار غریب نواز کے نہ آنے سے پہلے اور حضور کے اس دنیا میں نہ آنے سے پہلے کتنی گناہوں میں آلود۔ آج جو ہم لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی یتیم بچیوں کا سہارا بنتے ہیں، میرے بھائیوں وہ سب حضور کے صدقے میں۔ آج جو اپنی ہم ماں اور بہنوں کو پردہ سکھاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو پردے میں رکھتے ہیں، وہ بھی اسلام کی خوبصورتی میں ایک خوبصورتی ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں کورونا وائرس آیا تو لوگوں نے کورونا وائرس کو تو دیکھا مگر اس کے پیچھے کا میسج نہ دیکھا۔ جب کورونا وائرس نے ان لڑکیوں کے لیے میسج چھوڑ دیا کہ جو عورتیں نقاب کو پردے کو غلط جانتی تھیں، جو عورتیں سوچتی تھیں کہ پردے میں نقاب میں ہمارا دم گھٹتا ہے، ان عورتوں پہ ماسک لازمی ہو گیا، مردوں پہ بھی ماسک لازمی ہو گیا۔ مگر میں خواتین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تم پر ماسک لازم ہوا تو تم نے یہ سوچا کہ اگر ماسک نہیں لگاؤں گی تو جان سے جاؤں گی، مگر میری بہنوں تم نے یہ نہ سوچا کہ اگر میں نقاب نہ لگاؤں گی، اگر میں پردہ نہ کروں گی تو ایمان سے چلی جاؤں گی، شریعت سے چلی جاؤں گی۔ میرے بھائیوں کورونا وائرس نے مسلمان بھائیوں کو کیا میسج دیا کہ جو دکانیں تین مہینہ مسلسل بند ہو کر کے بھی اللہ تعالیٰ روزی دے سکتا ہے، تو میرے بھائیوں نماز کے وقت 5 منٹ کے لیے اگر دکان بند کر کے آپ تمامی حضرات نماز کی طرف چلے جائیں گے تو آپ کی روزی میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہماری ماں اور بہنوں کو علم دین سیکھنے کی اور اسے اپنی اولادوں میں اور اپنے اہل و عیال میں عام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پردہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہماری خواتین اور ماں اور بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو اسلام کے اعتبار سے زندگی گزر اور بشر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔